لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے حاضل قرآن اس قرآن کو علی جبل کسی پہاڑ پر لرأیتہ تم دیکھتے اس کو خاشعا کے ڈھک گیا ہے متصدعا کے کھڑ گیا ہے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. سورہ نحل آیت نمبر 102. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اسے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے. مسلمانوں کے لیے اس میں شفا ہے رحمت ہے خوشخبری ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تمام الہامی کتب میں سب سے زیادہ عزت و شرف والی کتاب، عظمت و فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والی، انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، تمام بنی نوع انسان کے لیے خدا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. سورہ یونس آیت نمبر 57 تا 58. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس میں رہنمائی اور عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان یعنی قرآن مجید کے اترنے پر خوشی منانا چاہیے اس لیے کہ یہ قرآن سارے جہنوں سے بہتر ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 75 تا 79. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں ستاروں کے غروب ہونے کی اور اس کے چھپنے کی قسم کھاتا ہوں. اگر تم سمجھو تو یہ قسم کھانا بہت بڑی بات ہے. میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جسے پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. کیا تم لوگ اس بات کو سلسلے بات سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ کر قرآن مجید کی صورت میں ہماری جھولی میں ڈال دی ہے. عظمت قرآن کی یہ انتہا ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے باعث سکینت، باعث رحمت، باعث شفا ہے. ان سے ناواقف ہونے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے. خدا کی اتنی بڑی کتاب عظمت قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. اس سے زیادہ نقصان کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. ہم دن رات 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز میں اپنے پروردگار سے کیا عرض کرتے ہیں اس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم. اس سے زیادہ نقصان کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. جس کلمے کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کلمے کا مطلب ہم کو نہیں معلوم اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. اس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم. اس سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. روزگار نہ ملنے کا نقصان ہم کو معلوم ہے، سونے چاندی گھم جانے کا نقصان ہم کو معلوم ہے، اپنی تجارت سے حاصل نہ ہونے والے نفع کا نقصان ہم کو معلوم ہے لیکن اپنے رب کی اتنی بڑی کتاب سے محروم ہونے کا ہم کو نقصان نہیں معلوم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. رواہ الترمذی باب الفضائل القرآن الکریم حدیث نمبر 2926. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کے تمام کتابوں پر قرآن مجید کو ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو
مخلوق پر ہے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ آج میں اپنی تقریر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے حصے میں بیان کروں گی عظمت قرآن، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسرے حصے میں بیان کروں گی عظمت قرآن سے اعراض کرنے کا، غفلت برتنے کا، لاپرواہی کرنے کا دنیا اور آخرت میں انجام۔ عزیز سامعین کرام، اس عنوان کو منتخب کرنے کے میرے 4 مقاصد ہیں۔ پہلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت اور اس کی خیر خواہی، تاکہ عظمت قرآن آپ کے سامنے پوری طرح سے آشکار ہو جائے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان جو اس نے اپنے بندے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا کہ انہیں ایک مقدس کتاب سے نوازا جو تمام آسمانی کتب میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ تیسرا، امت مسلمہ کی بیٹیوں کو غفلت سے بیدار کر کے ان میں قرآن مجید کی عظمت و جلالت کا شعور پیدا کرنا، تاکہ عظمت قرآن ان کے سامنے پوری طرح سے آشکار ہو جائے اور وہ قرآن مجید کے دامن سے وابستہ ہو جائے، تاکہ قرآن کے لیے ان کو تلاوت کرنے، عمل کرنے کے شوق میں مصروف کر دے۔ چوتھا، عصر حاضر کی بہت بڑی اکثریت کا قرآن مجید کی تعلیمات سے بے بہرا رہنا، جن کے شب و روز اس انداز میں گزر رہے ہیں کہ وہ عظمت قرآن کے احساس سے بہت دور ہے، لہٰذا قرآن انہیں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں لے کر آئے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ حیو اور قیوم ہے، وہاب اور تواب ہے، ہادی اور رشید ہے، جس نے ہم جیسے راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا، وہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ انگنت درود و سلام و محمد بن عبداللہ پر جنہوں نے حق رسالت ادا کیا، انگنت درود و سلام ہو اس قلب پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا، انگنت درود و سلام ہو اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، انگنت درود و سلام ہو اس نطیق مبارک پر جس نے امت کو قرآن مجید پڑھایا اور سنایا، وہ قرآن جو سرتاسر روشنی اور ہدایت ہے، وہ قرآن جو سرتاسر عظمت اور حکمت ہے۔ عزیز سامعین کرام، کتاب خداوندی کا مشہور نام قرآن ہے، جو قراءہ کا مصدر ہے، اوف رو حمزہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا، جمع کرنا۔ پہلے معنی پر اگر آپ غور کریں تو اس کے معنی ہے پڑھنا، یعنی زیادہ پڑھی جانے والی۔ مصدر بامعنی اسم مفعول، جیسے کتاب بامعنی مکتوب، اور دنیا اس بات پر شاہد ہے کرۂ ارض پر کوئی کتاب قرآن مجید سے زیادہ نہیں پڑھی جاتی، اور مسلمان اس بات کا دعویٰ کرنے میں حق بھی جانب ہے کہ اہل اسلام میں جو حفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ عظیم خصوصیت ہے جو دنیا کی کسی کتب کو حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرے معنی پر اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی ہے جمع کرنا۔ یہ نام قرآن مجید کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ انسانی ہدایت کے اصول و ضوابط کو جامع کرتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ابدی و دائمی ہے، کسی زمان و مکان کی حد بندی میں محدود و محیط نہیں، اسی طریقے سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب تمام بنیان و انسان کے لیے تا قیام قیامت پیام رشد و ہدایت ہے۔ مختصر آسان الفاظ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ خاتم الرسول ہے، آپ کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی خاتم الکتب، اس کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام الہامی کتب میں سب سے زیادہ عزت و شرف والی کتاب، عظمت و فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والی، انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، تمام بنیان و انسان کے لیے خدا کی سب سے بڑی کتاب
कुरान मजीद है। जिस रात में उतरा उस रात की इबादत 1000 महीने से अफजल करार दी गई, जिसका जिक्र हमको सूरतुल क़द्र में मिलता है। सूरतुल क़द्र आयत नंबर 1-3, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। अगर मेरे हिसाब से अज़मत कुरान की अहमियत और फजीलत बताने के लिए यही एक आयत कुरान मजीद में नाजिल होती, तब भी कुरान मजीद की अज़मत और फजीलत बयान करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने अज़मत कुरान पर मुश्तमिल जितनी आयतें कुरान मजीद में नाजिल की है, अगर इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द जिंदगी भर सजदा शुक्र करे, तब भी हक़ शुक्र अदा नहीं हो सकता। अजीज सामियात कराम, अज़मत कुरान पर मुश्तमिल चंद आयात में आपको सुनाना चाहती हूँ। सूरह यूनुस आयत नंबर 57-58, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी किताब आई है जो सरासर नसीहत और दिलों की बीमारी के लिए शिफा है। अच्छे काम करने वालों के लिए इसमें रहनुमाई और अमल करने वालों के लिए जरिए रहमत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों को अल्लाह ताला के इस फजल एहसान यानी कुरान मजीद के उतरने पर खुशी मनाना चाहिए, इसलिए कि ये कुरान सारे जहानों से बेहतर है। दूसरी आयत सुनाना चाहती हूँ, सूरह वाक़िया आयत नंबर 75-79, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं सितारों के गुरूब होने की और उसके छुपने की कसम खाता हूँ। अगर तुम समझो तो ये कसम खाना बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात पर कसम खाता हूँ कि ये कुरान बड़ी अजमत वाला है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है, जिसे पाक फरिश्तों के अलावा कोई हाथ नहीं लगाता। ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। क्या तुम लोग इस बात को सरसरी बात समझते हो? सूरह फातिर आयत नंबर 29, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व आफ़हू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक जो लोग अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते रहते हैं, जो कुछ भी हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत की उम्मीद लगाए हुए हैं जिन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता, यानी इनका सवाब उनको पूरा पूरा दिया जाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये कुरान जो हमने नाजिल किया है इसमें मुसलमानों के लिए हिदायत है और खुशखबरी है, शिफा है और रहमत है। सूरह नहल आयत नंबर 102, कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ये कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है इसे रूहुल क़ुदुस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से लेकर आए हैं, ताकि ये कुरान ईमान वालों के ईमान को मजबूत करे। मुसलमानों के लिए इसमें शिफा है, रहमत है, खुशखबरी है। सूरह हश्र आयत नंबर 21, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ताला का इरशाद है, लौ अंज़लना, अगर हम नाजिल करते, हाज़ल कुरआन, इस कुरआन को, अला जबलिन, किसी पहाड़ पर, लरअयतहु, तुम देखते उसको, खाशियन के दब गया है, मुतसद्दियन के फट गया है, मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर हम इस कुरान को, अजमत कुरान अपनी शान की वजह से ऐसी शान रखता है, ऐसी अजमत रखता है, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते और पहाड़ में इतनी अकल और शऊर होती तो तुम देखते उसको कि खशियत इलाही से दब गया और फट गया। अजीज सामियात कराम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी नेमतें अता फरमाई हैं
قرآن مجید ہے تو یہ میرے کہنے میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ کر قرآن مجید کی صورت میں ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ عظمت قرآن کی یہ انتہا ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے باعث سکینت، باعث رحمت، باعث شفا ہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مہیا کرنے والی ہے، زمینی و آسمانی آفات سے تحفظ فراہم کرنے والی ہے۔ انسانی زندگی کی کون سی حاجت اور مشکل ایسی ہے جس کا درد پیش نہ کیا گیا ہو؟ کون سا درد ایسا ہے جس کا درمان نہ بتایا گیا ہو؟ کون سا روگ ایسا ہے جس کا علاج نہ بتایا گیا ہو؟ کون سا سوال ایسا ہے جس کا حل پیش نہ کیا گیا ہو؟ عزیز سامعین کرام، ایک انسان اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے جتنا قرآن مجید کا محتاج ہے اتنا کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کی 90% اکثریت عظمت قرآن سے ناشنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، عظمت قرآن کا تصور ہمارے پاس بس اس حد تک رہ گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے مقدس کتاب ہے جسے پکڑنے سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، پکڑتے ہی اسے چومنا، آنکھوں سے لگانا ضروری ہے، بیٹیوں کو ہدیے میں دینا، بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سائے سے اس کو گزارنا، لڑائی اور جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرنا، جنات کو دور کرنے کے لیے صورتوں کا ورد کرنا، حصول شفا کے لیے آیتوں کا ورد کرنا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرانا، یہی ہمارے پاس اصل مقاصد بن گئے ہیں جن کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی سوچ اور فطرت میں یہ بات رکھی ہے، جس چیز کی وہ قدر و قیمت جانتا ہے اس کے حصول کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ لہٰذا ایک ان پڑھ کاشتکار جانتا ہے بہترین فصل اس کے بہترین مستقبل کی ضامن ہوتی ہے، لہٰذا وہ سردی کی شدید راتوں میں اٹھ کر اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے۔ ایک تاجر کو معلوم ہوتا ہے اس کی تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، لہٰذا وہ اپنی زندگی کے خوبصورت دن کے 12 گھنٹے تجارت کی نظر کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم کو ڈاکٹر انجینئر بننے کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، اسی لیے ہر ذہین طلباء ڈاکٹر انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ وسائل نہ رہنے کے باوجود عقل مند طلباء محنت مزدوری کر کے ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ ایک تاجر، ایک کاشتکار، ایک طالب علم اپنے کام میں اپنی جان کیوں کھپا دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے کام سے حاصل ہونے والے نتائج و فوائد سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، عظمت قرآن سے ناآشنا ہونے کا بنیادی سبب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت، تحفیظ، تدریس کے فوائد سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق اس آدمی جیسا ہو گیا ہے جو ہیرے جواہرات کی تلاش میں ساری زندگی خاک چھانتا پھرتا ہے، جبکہ ہیرے جواہرات کا خزانہ اس کے اپنے ہی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم عظمت قرآن سننے بولنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ ابھی تک ہم کو احساس نہیں ہوا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ عزیز سامعین، بتائیے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کب دیتی ہے؟ جب تک کہ وہ رو کر نہیں مانگتا۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور رب اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم کو پیاس ہی نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی ہمارے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے دین سے ناواقف ہونے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی اتنی بڑی کتاب عظمت قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دن رات 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں اپنے پروردگار سے کیا عرض کرتے ہیں اس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کلمے کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کلمے کا مطلب ہم کو نہیں معلوم، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم۔ اس سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزگار نہ ملنے کا نقصان ہم کو معلوم ہے، سونے چاندی گھم جانے کا نقصان ہم کو معلوم ہے، اپنی تجارت سے حاصل نہ ہونے والے نفع کا نقصان ہم کو معلوم ہے۔ عزیز ساتھیو،
لیکن اپنے رب کی اتنی بڑی کتاب سے محروم ہونے کا ہم کو نقصان نہیں معلوم ہے۔ عزیز سامعین کرام، عظمت قرآن پر مشتمل چند احادیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ یہ احادیث نہ صرف آپ کو عظمت قرآن سے واقف کرائے گی بلکہ آپ کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، تدبر کرنے، عمل کرنے کے شوق میں مزید اضافہ بھی کرے گی۔ رواہ الترمذی باب الفضائل القرآن الکریم، حدیث نمبر 2926۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام کتابوں پر قرآن مجید کو ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو مخلوق پر ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 419۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ روز قیامت کے دن اس کی سفارش پروردگار کی عدالت میں قبول کی جائے گی۔ روزہ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، پروردگار کے بارگاہ میں عرض کریں گے ایک بندے کے حساب کتاب کے وقت، روزہ کہیں گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ لہٰذا روزے کی سفارش بندے کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کہیں گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ لہٰذا عظمت قرآن اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اس کی سفارش پروردگار کی عدالت میں قبول کی جاتی ہے۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 1897۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کی تلاوت، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ رواہ مسلم باب الفضل من یقوم بالقرآن، حدیث نمبر 1894۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دو ہی شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو اور وہ مال کو دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو لہٰذا ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہو، لہٰذا ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2914۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ روز قیامت بندے سے کہا جائے گا، جا جنت میں جا، جا جنت میں جا، درجات چڑھتا جا، جا جنت میں جا، درجات چڑھتا جا، قرآن مجید کی تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا تھا، لہٰذا تیری آخری منزل جنت میں یہ ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، عظمت قرآن پر مشتمل چند احادیث کا میں آپ کے سامنے ذکر کی ہوں۔ قرآن مجید کی بے حد و حساب عظمتوں نے ہمارا صحابہ کرام میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ایسا شوق پیدا کر دیا تھا کہ زندگی بھر صحابہ کرام قرآن مجید کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیتے تھے۔ مثال لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب انسان تھے، جب بھی قرآن مجید پڑھتے مسلسل آنسو بہاتے رہتے تھے۔ تلاوت میں اس قدر رغبت ہوتی کہ مشرکین مکہ کے بچے، مرد، عورتیں تمام لوگ آپ کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بڑی دلسوز آواز میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی اتنی زیادہ تلاوت کرتے، جب بھی قرآن مجید پکڑتے اس کو اپنے چہرے پر رکھتے، کہتے میرے رب کا کلام، میرے رب کی کتاب، پھر خشیت الہی سے رونے لگ جاتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی مثال لیجئے کہ آپ قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کے ایسے شیدائی بنے کہ زندگی بھر قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے۔
जब तमाम लोग नींद की आगोश में चले जाते तो आप बड़े ही खुश इल्हानी से कुरान मजीद की तिलावत करते थे। एक मरतबा हुआ यूं कि देखा कि आप रात में तिलावत कर रहे हैं कि आसमान से रोशन खनीलें आती हुई दिखाई दी। ये आपने बड़े हैरानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे ये तो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनकर आसमान से नाजिल हुए थे। अगर तुम अपनी तिलावत को जारी रखते तो वो तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाते और तुम उनको अपनी आंखों से देख सकते। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी दिलसोज आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ने के आती थे। जब भी सहाबा कराम आपकी तिलावत सुनते इस कदर रोते कि उनके ऊपर खशियत इलाही का लर्ज़ा तारी हो जाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा आपसे कुरान मजीद सुनने की ख्वाहिश पेश करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी तिलावत सुनते हैं तो इस कदर खशियत इलाही से रोने लग जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। अजीज सामियात कराम, दुनिया में आज मुसलमान ही वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास कुरान मजीद ठीक ठीक उन्हीं अल्फाज में मौजूद है जिन अल्फाज में वो उतरा था। और आज मुसलमान ही वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने पास कुरान मजीद रखते हैं मगर उसकी अज़मतों, रहमतों, फजीलतों से महरूम हैं। कुरान हमारे पास इसीलिए भेजा गया था कि हम इसकी तिलावत करें, इस पर अमल करें, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, मगर हमने कुरान मजीद को छोड़ रखा है। आज जो जुल्म सितम ज़रेफियाँ हमारे मुसलमान कुरान मजीद के साथ करते हैं वो इस कदर मुज़ाहका अंगेज है। अगर ये किसी दूसरे मामले में किसी दूसरे शख्स को ऐसी हरकतें करते देखे तो इसकी हंसी उड़ाएंगे। बताइए, अगर कोई शख्स हकीम से कोई नुस्खा लिखवा कर लेकर आए और उसको अपने गले में बांध ले या सिर्फ उसको घोल कर पी ले तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? क्या आपको इसके ऊपर हंसी नहीं आएंगी? मगर जो सबसे बड़े हकीम ने हमारे अमराज का इलाज करने के लिए शिफा और रहमत का जो बेनज़ीर नुस्खा लिख कर दिया है, इसके साथ हमारा यही बर्ताव है और हम में से किसी को ऐसे शख्स पर ना हम पर हंसी आती है। कोई नहीं जानता कि नुस्खा गले में लटकाने के लिए, घोल कर पीने के लिए या सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इसीलिए होता है कि इसकी हिदायत के मुताबिक दवा इस्तेमाल की जाए। अजीज़ माँ और बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बताइए, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। अगर कोई शख्स बहुत बीमार हो और इल्म तिब की कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाए, महज ख्याल करे कि इस किताब को पढ़ने से मेरी बीमारी दूर हो जाएंगी, तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? क्या आप इसको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे? क्या आप नहीं कहेंगे कि अरे ले जाओ इन्हें किसी पागल खाने में, इनका दिमाग खराब हो गया है? मगर शाफी मुतलक ने हमारे अमराज का इलाज करने के लिए शिफा और रहमत का जो बेनज़ीर नुस्खा लिख कर दिया है, इसके साथ हमारा यही बर्ताव है। हम दिन रात कुरान मजीद पढ़ते हैं, महज ख्याल करते हैं, इसकी तिलावत करने से हमारे अमराज दूर हो जाएंगे। इसकी हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन चीज़ों से परहेज की ज़रूरत है जिसको ये मुज़िर बता रही है। फिर हम अपने ऊपर वही हुक्म क्यों नहीं लगा लेते जो इस शख्स पर लगाते हैं, जो सिर्फ अमराज को दूर करने के लिए इल्म तिब की किताब पढ़ लेने को काफ़ी समझता है। अजीज माँ और बहनों, अगर हमारे पास कोई एक लेटर, कोई एक मैसेज किसी ऐसी जुबान में आता है जो हम ना जानते हो और हमको मालूम होता है कि इस मैसेज में हमारे लिए बहुत बड़े फायदे की बात है और इसमें हमारे से कुछ मुखातिब किया गया है, तो आप दौड़े हुए जाते हैं किसी ऐसे जुबान से जो आपको इस मैसेज का मतलब बता दे। जब तक आप इस मैसेज का मतलब नहीं समझ लेते, आपको चैन नहीं आता। ये मामूली मैसेज के साथ हमारा ये बर्ताव है, मगर जो सबसे बड़ा खत आज हमारे घरों में मौजूद है, इसको समझने के लिए आज यही बेचैनी हम में से किसी को नजर नहीं आती? क्या ये हैरत और ताजुब का मुकाम नहीं है? अजीज साथियों, बताइए, अज़मत कुरान के ताल्लुक से जो बातें मैं आपके सामने रखी हूँ, आप इन बातों पर एक बार फिर से गौर कीजिए। आपका दिल खुद गवाही देगा, आज सबसे ज्यादा जुल्म सितम सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के साथ हो रहा है। और ये जुल्म करने वाले कौन लोग हैं? जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हम मुसलमान हैं। बेशक वो मुसलमान हैं, बेशक वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, बेशक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मगर सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले यही मुसलमान लोग हैं। आज बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है
کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے جسے پڑھنا سمجھنا ہر کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں مشکل ہونے کا تصور اس آدمی کا ہو سکتا ہے جس نے کبھی قرآن مجید پڑھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، جس نے اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ یا تو قرآن مجید کو سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگاتے یا صرف اس کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر آسان اور عام فہم کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا۔ بعض لوگ بچپن میں کسی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، لیکن جب بعد میں ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے تو محض بڑی عمر کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہ مثبت انداز فکر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ عمر کے جس حصے میں ہم کو توفیق دے اسی کو بچپن سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا انسان میدان حشر میں مخرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے۔ جہاں ایک طرف قرآن مجید کے پڑھنے والے کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، دوسری جگہ قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ عمر کے کسی بھی حصے میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں جھجک محسوس کرنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ صحابہ کرام مختلف عمروں میں ایمان لاتے رہے، جس عمر میں وہ ایمان لاتے بس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتے۔ بس کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں کسی بھی عمر کے حصے میں جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ خلوص دل سے کیے جانے والے عمل پر اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ جیسا کہ میں اپنی تقریر کے شروع میں کہی تھی، میں اپنی تقریر کو 2 حصوں میں بیان کروں گی۔ جیسا کہ میں پہلے حصے میں بیان کی ہوں عظمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دوسرے حصے میں مختصر بیان کروں گی عظمت قرآن سے غفلت برتنے کا، لاپرواہی کرنے کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دینے کی ایک انسان کی دنیا میں پہلی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تنگی میں مبتلا کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی۔ دوسری سزا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے، اس پر عمل نہ کرنے، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دینے کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو مرتے دم تک اس کو نہ صرف گمراہی کے راستے پر جمائے رکھتا ہے بلکہ اس فریب میں مبتلا رکھتا ہے کہ دیکھو تم جس راستے پر چل رہے ہو وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 تا 37، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو لوگ رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر شیاطین ان کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ مطمئن کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم جس راستے پر چل رہے ہو وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کرنے کی یعنی اس کی تلاوت نہ کرنے کی، اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نہ دینے کی ایک انسان کی دنیا میں تیسری سزا یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کی وجہ سے بلندی عطا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت عطا کرتے ہیں۔ جو اس سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ تھی دنیاوی سزا۔ آخرت میں ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہوگی؟
آخرت میں ایسے شخص کی جو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا ہو، قرآن مجید پر عمل نہ کرتا ہو، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دیتا ہو، اس کی آخرت میں سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر سے اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی اور ہم روز قیامت اسے خبر سے اندھا اٹھائیں گے۔ دوسری سزا آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے، اس پر عمل نہ کرنے، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دینے، عام لوگوں میں تدریس کا اہتمام نہ کرنے والے کی یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے بارے میں پروردگار کی عدالت میں مقدمہ درج کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ تیسری سزا ایسے شخص کی یہ ہوگی کہ قرآن مجید ایسے شخص کے بارے میں خلاف میں گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف میں گواہی دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حق میں وہ سفارش کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے اس کے خلاف میں قرآن مجید پروردگار کی عدالت میں خلاف میں گواہی دے گا۔ عزیز ساتھیو، چوتھی سزا ایسے شخص کے لیے آخری یہ ہوگی کہ اس کو جہنم میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ سورہ جن آیت نمبر 17 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ جو شخص رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو ہم جہنم میں سب سے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ عزیز ساتھیو، یہ تھی سزا دنیا اور آخرت میں قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کی، یعنی اس کی تلاوت نہ کرنے، اس پر عمل نہ کرنے، اس کے اہتمام اپنے بچوں میں نہ کرنے والوں کی۔ ہمیں یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر جس طرح عظمت و فضیلت و فوائد ہے، قرآن مجید کو چھوڑنے کے نقصانات، عذابات بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ شدید ہے۔ لہٰذا روزانہ اگر ہم ایک پارہ یا اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو کم سے کم اتنا پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے جس سے ہمارا شمار غافل بندوں میں نہ رہے۔ لہٰذا روزانہ ہم کم سے کم 10 آیات یا اس سے کم آیات کی تلاوت کرنے کی معمول بنا لیں۔ اگر ہم 24 گھنٹوں میں اتنا بھی نہ کر پائے، پروردگار کے دنیا اور آخرت کے سزاؤں سے ہمیں کون بچا سکے گا؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، رب العالمین مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی فصل بہار بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے منور کر دے، نعمتوں والی جنت کی طرف یہی قرآن ہمارا قائد ہو، ہمیں رات اور دن کے اکثر اوقات میں اس کی تلاوت کرنا اس طرح نصیب فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، نیز ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے قرآن مجید کا مکمل حق ادا ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔